جاوید اختر صاحب ہیں. جاوید اختر صاحب آپ ٹیلر ہیں؟ جی ٹیلر ہوں. اس کے علاوہ میں ایک جگہ شادی ہال میں مینجمنٹ ہے, چھوٹے سے ہال کے سرجانی میں, بس وہ دیکھتا ہوں شام کو. اچھا, باقی دن بھر اپنا سلائی کا کام کرتا ہوں تاکہ گھر کا. اور جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. ہمارے سارے ساتھ عظما قبل صاحب, آپ جاب کرتی ہیں, لائبریرین ہیں جی پرائیویٹ اسکول میں لائبریرین. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. بلقیس صادق صاحب ہیں, گورنمنٹ اسکول کی ٹیچر ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت نوازش. اور ہمارے ساتھ ہیں سمن صاحب ہیں. سمن نہیں صاحب اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ سمن, بہت شکریہ. جاوید صاحب یہ کتنی آمدن ہو جاتی ہے تقریباً, اگر آپ کو اپنے احساس سے بتانے میں کوئی اعتراض نہ ہو, اپنی آمدن بتانے, تاکہ ہم سمجھیں ذرا کہ عام آدمی کے لیے بجٹ کا کیا مطلب ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے والے کے لیے تو جتنا نچوڑ سکتا ہے آنر, وہ تو چاہتا ہے کم سے کم میں. اس وقت میں جو میری جو سیلری ہے وہ 20,000 ہے. اچھا, 20,000 کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ مطلب ٹیلر کی شعبے سے اس سے ہٹ اچھا ٹھیک ہے. اب یہ 20,000 میں ہاؤس رینٹ اور یوٹیلیٹی بل وہ بھی پورا نہیں کر پاتا ہوں. اب مجھے گھر چلانے کے لیے اب میں صبح اٹھ کے 6 بجے سے سلائی کا کام کر رہا تھا, کیونکہ مجھے جاب پہ جانا ہے 5 بجے. اس وقت تک کنٹینیو شام 5 بجے, لیکن آپ یہ والا کام شروع کر رہے ہیں صبح 6 بجے سے. میں اور میری وائف ہم دونوں کنٹینیو کر رہے ہوتے کام. اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں جاب پہ, تو وائف پیچھے اس کام کو کنٹینیو رکھتی ہیں. پھر رات کو جب ہال کا کام ختم کر کے میں جاب سے واپس آتا ہوں, اگلے دن کے لیے جو کچھ ہے وہ پلاننگ تو صبح 3-4 بجے تک رات کو میں اس کو سیٹنگ کرتا ہوں. یعنی 2-2.5 گھنٹے کے لیے مجھے ریسٹ ملتا, اور وہ ریسٹ بھی اب ممکن نہیں ہے کہ ماشاءاللہ KSC والے جو لوڈ شیڈنگ ان کا پوری رات مچھریں مارتے اور گرمی میں پریشان ہو گئے. اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بیٹے ہیں میرے. ایک پڑھ رہا, ایک ایسی جاب کر رہا. بس جاب کیا ہے, کبھی کہیں دھکے کھاتا ہے, کبھی کہیں دھکے کھاتا ہے. 10-12 ہزار روپے کی جن کے پاس جو یہ ہے سیلری, اس میں گھر چلانا ناممکن ہے. یہ دن رات کام کرنے کے باوجود, اتنے ٹائٹ شیڈیول کے باوجود. عظما صاحب جی میں عظما صاحب, آپ گھر میں کتنے افراد ہیں آپ لوگ؟ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ 6 افراد ہیں ٹوٹل. اب ایک اوسط پاکستان میں خاندان میں اتنے لوگ تو ہوتے ہیں آرام سے. اس میں فادر بھی ہیں, میں ہوں, میرے بچے ہیں, میرے بھائی اور بھابھی بھی ہیں ساتھ ہی. تو ہم لوگ سب. اب اگر میں سمجھ سکوں کہ آج سے زیادہ پہلے نہیں جائیے, آج سے 2-3 سال پہلے, تو یہ میں بالکل غیر سیاسی حوالے سے, لیکن ایک ہمارے زندگی میں فرق تو ہے نا. ایک وقت کا کھانے کی کاسٹ رفلی آن ایوریج اوسطاً, کبھی چکن بن گیا, کبھی بھنڈی بن گئی, بالکل اوسطاً ایک وقت کا کھانا آج سے 2-3 سال پہلے کتنے کا بن جاتا ہوگا, اور آج کتنے کا بن جاتا ہے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا؟ پہلے تقریباً 200-250 روپے میں آرام سے ایک ٹائم آرام سے ہو جاتا تھا. اب جو ہے وہ 1000 سے اوپر تک کا چلا جاتا ہے ایک ٹائم کا کھانا. یعنی اس میں 10-20-30% اضافہ نہیں ہوا ہے, 100%, 200%, 400% اضافہ ہوا ہے. اور تنخواہوں میں اس اعتبار سے اضافہ نہیں ہوا ہے؟ بالکل بھی نہیں, کوئی بھی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہے. پرائیویٹ کمپنی اسکولز وغیرہ میں کہیں کوئی وہ نہیں ہے. ایک ٹیچر ہے, ایک ٹیچر کا 4 ٹیچروں سے کام لیا جاتا ہے. ایک سیلری میں 4 ٹیچروں کا کام ہمیں کرنا پڑتا ہے. مجبوری ہے ہماری, ہمیں جاب کرنا ہے, ہمیں گھر چلانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. سیکنڈ ٹائم بھی دوسری جاب بھی کرنی ہوتی ہے. صبح لائبریرین کا کام کرتی ہوں, سیکنڈ ٹائم ٹیوشنس کرتی ہوں, پھر کپڑوں کی بھی سیل پرچیزنگ کرتی ہوں. یہ ٹرینڈ بھی پچھلے کچھ عرصے بہت آیا نا کہ اب ایک آدمی کا ایک جاب سے گزارا ہی نہیں ہے, ایک آدمی 2 جابس کر رہا ہے, 3 جابس کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, بچے پڑھنے والے ہیں نا, اسکول گوئنگ ہے بچے, کالج گوئنگ ہے بچے, ان کی فیسیں کہاں سے پوری کریں گے ہم لوگ؟ ہمارے تو جو سیلری جو 20,000 ہمیں مل رہی ہے وہ ٹوٹلی ہمارے بچوں کی خالی فیس میں اور اس میں جاتی ہے. تو بلقیس صادق صاحبہ, یعنی کہ جو یہ والا طبقہ ہے جو کہ پاکستان میں اکثریت ہے, جو کہ اپنا عزت سے نکلتا ہے, لاٹ آف ریسپیکٹ فار آل دوز پیپل, جو صبح نکلتا ہے, شام میں آتا ہے, رات میں آتا ہے, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 عیاشی ہو گئی, 50,000, چلو. اس کے لیے یہ جو لفظ سیونگز ہیں, یہ تو ایک خالی لفظ ہی رہ گیا نا کہ سیونگ. یہ تو بڑی کوئی ایسے کوئی فضول سی بات کر دی ہو میں نے ایسی کہ سیونگ کا لفظ تو ہماری زندگی سے تقریباً, یہ تو عیاشی والی بات کر دی. نہیں, عیاشی کا لفظ تو خیر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں سیونگ ایک عیاشی ہو گئی اگر آپ کبھی پیسے بچانے کے ہو جائیں. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹرز میں سے یہاں پر جاوید صاحب نے بھی بتا دیا کہ مشکل ہو گیا ہے. میں اگر گورنمنٹ میری جاب ہے, لیکن گورنمنٹ جاب ہے چونکہ میری بالکل نیو گورنمنٹ جاب ہے, اور ہماری سیلریز جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہیں. اور بجٹ اگر ہم گورنمنٹ امپلائیز کے لیے آتا ہے تو اب یہ دیکھیں
اس کا ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. کہتے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے جی ہر بجٹ جی بالکل تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے, لیکن جہاں پر آپ کی ایک ہیڈ لائن چل رہی ہوتی ہے کہ جی تنخواہوں میں 20 سے 30% اضافے کا امکان ہے, بعد میں تو خیر وہ یا تجویز دے دی گئی, تو ہم تجویزوں پہ تو خوش نہ ہو نا, جب وہ امپلیمنٹ کی باری آتی ہے تو وہ 10% سے آگے نہیں بڑھتا, خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کے لیے. اچھا, اس کے بعد اگر ہم اگلی بات کریں تو وہیں پہ ایک اگلی ہیڈ لائن چل رہی ہوتی ہے کہ جی اس بار ٹیکس کا جو رکھا گیا ہے 15% سے بڑھا کے 16% کر دیا گیا, یا 16 سے 17. 7,000 ارب کا اس بار ایکسپیکٹڈ ہے, چل رہا تھا ابھی. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو آپ نے سیلری بڑھائی ہے وہ کہاں گئی؟ ہمیں تو یہ نہیں پتا, یہ تو بندر بانٹ ہے, وہ سیلری کہاں چلی جاتی ہے؟ سیلری اتنی بڑی تو خرچے اتنے بڑھ گئے. بالکل ایسا. آپ یہ بتائیے کہ ہم صرف گھر میں 3 لوگ ہیں, میں ہوں, میرا بیٹا ہے, میں سنگل پیرنٹ ہوں, میرا بیٹا MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں ہے. تو میری سیلری 35,000 ہے. 35,000 میں ایک بچے کی 15 سے 16 لاکھ پر ایئر کیسے فیس دوں؟ پہلے مہنگائی تو پہلے بھی تھی, پچھلے سال بھی تھی. 35,000 کا مطلب تو ویسے ہی سال کی 7-8 لاکھ روپے ہوا نا, اور یہ تو اچھے طبقے میں شمار ہوگا آج کل کے حالات میں, ان کا یہ عالم ہے. جی میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ میں اگر ان کے مقابلے میں اگر یہ کہیں یہاں پر ہمارے ساتھ گورنمنٹ ٹیچر بیٹھیں گی تو ان کی تو بہت زیادہ سیلری ہوگی. تو وہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ 35,000 میں 25,000 تو میرا بل آیا, اس بار گیس کی بل ڈبل آئے, بجلی کا بل میرے ہم 3 افراد کا بل جو ہے وہ آ رہا ہے جی 15,000 روپے بل. 1 مہینے کا؟ جی 1 مہینے کی بات ہو رہی ہے. 1 مہینے کا بل میرا 15,000 ہے, گیس کا بل میرا 4,500 ہے. ہمارا جو ہے الیکٹریسٹی 24 گھنٹے میں سے صرف 3 گھنٹے ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہے, 23 گھنٹے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی ہے. اور بل کتنا؟ اور اس کے بعد بل جو ہے وہ 6,000-7,000 روپے بل آتا ہے. ابو 5,000 5,000 سے تو اوپر ہی کم سے کم. اور یہ اگین میں نے دیکھا ہے کچھ پیٹرن باقاعدہ چینج ہوئے, یعنی اب میں ایسے بہت سارے اچھی فیملی جن کو ہم کہیں, وہاں بھی اب یہ ٹرینڈ ہو گیا کہ چلو پھر اب ایک کمرے میں AC چلا لو 1-2 گھنٹے اور پھر بس وہیں پہ سب مطلب سو جائیں. یہ بھی میں اسی لیے میں نے کہا اچھی فیملیز میں, عام آدمی کے لیے تو سوچ ہی نہیں سکتے AC تو ہے ہی نہیں, جب لائٹ ہی نہیں ہے تو پنکھے ہی چل جائیں بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں, آہستہ آہستہ لوگ سو پا رہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی لوگوں کا رجحان سولر کی طرف آیا تو سولر کی جو پلیٹ تھی وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی. تو ایک عام بندہ اگر چاہتا ہے کہ جو وہ سولر کو یوز کر لے, جو اللہ نے آپ کو ایک طاقت دی ہے اسی کو یوز کر لے, تو آپ کی دسترس سے تو وہ بھی باہر ہوتی جا رہی ہے. عام آدمی کے لیے بڑا مشکل. سمن آپ پڑھتی بھی ہیں؟ میں فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں صبح سے لے کر دوپہر تک کالج میں ہوتی ہوں. پھر اس کے بعد میں 4 آورس کی آن لائن جاب کرتی ہوں, کیونکہ میرے سیلف ایکسپینسز خود میں مطلب کوشش کرتی ہوں میں خود اٹھا دوں, وہ اپنے پیرنٹس پہ برڈنائز نہ کروں. زبردست. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بکس اور آن لائن یعنی ورک فرام ہوم والا, ورک فرام ہوم, لیکن اس میں بھی بہت فیسلٹیز مطلب نہیں ہے. اگر ہم لیپ ٹاپ لے کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی, نیٹ نہیں ہوتا کہ ہم کیسے ورک کریں. تو وہ ایک میرے لیے پھر بہتر ہے, بٹ ایک اور مجھ سے بھی جو کم بچے یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آئی گیس امپاسبل ہوگا جن کے پاس فیسلٹیز خرچوں کی طرح پڑھائی کے خرچ, تعلیم کی حاصل کرنا بہت مہنگی ہو گئی. بکس اگر ایک بک لیتے ہیں تو وہ اچھا جو پہلے 200 روپے کی بک ہوتی تھی وہ اب 600-700 پہ جا چکی ہے. وہ اتنی ہائی ہو گئی کہ لینا پڑتا ہے. 10-20% تو بڑی نہیں ہے نا, وہ 50-60%, 200% 200 روپے والی چیز 600 روپے میں. اور آپ لوگ کتنے اہل خانہ ہیں؟ ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں اور پیرنٹس ہیں, مدر فادر دونوں. تو آپ خود اپنا کما کے اپنا تعلیمی اخراجات پوری کرنے کی کوشش کرتی ہیں, پھر بھی یو آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ناؤ ٹو میٹ دی ایکسپینسز؟ ٹو مچ. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اور فادر گھر چلاتے ہیں, لیکن ہوتا ہے نا ایک مطلب ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں, کچھ ٹرانسپورٹیشن کے پیسے اور پھر بکس وغیرہ لینا, تو وہ خود زیادہ بہتر لگتا ہے. لیکن وہ پھر بھی 70% میں اپنا کر لیتی ہوں. بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو ٹف ہوتا ہے کہ آپ کیسے پاسبل کریں. سر یہ اب باہر تو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, درزی کا فلاں, تو بندے کی عیاشی ہوتی ہے کہ چلو یار پھر آدھا کپ چائے ہو جائے یار, تو لوگوں جی ایک گرم تندور کی روٹی کھا لیں. وہ چائے کا کپ کتنے کا چل رہا ہے اس وقت؟ تقریباً 40 سے 45 کراچی کے زمانے میں پٹھان بھائی کی چائے کہتے ہیں, وہ تقریباً 40 سے 45 روپے کی ایک چائے ہے, ایک کپ. یہ واقعی اب یہ عیاشی ہے, ایک کپ چائے پینا بھی ہمارے لیے ایک عیاشی. یہ بجٹ میں کہتے ہیں عام آدمی کی بات کرتے ہیں. عام آدمی سے ان کی کیا مراد ہے؟ اگر عام آدمی کو ریلیف بھی دے رہے ہیں, تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, تو 20% یا 25% گورنمنٹ جاب میں, باقی سیکٹر میں تو سب پرائیویٹ لوگ ہیں. جو پرائیویٹ جو عام لوگ ہیں
ان کی تو پرائیویٹ سیکٹر میں بڑھا دیا نہیں بڑھایا نہیں بڑھاتے. پرائیویٹ سیکٹر اگر آپ کا بجٹ لاگو وہ کوئی کا نہیں بگاڑ سکتا. کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. انہیں پتا ہے کہ اگر یہ بات کرتے کہ ہماری تنخواہیں بڑھا دو تو وہ کہتے میاں جاؤ دوسرے 10 لائن لگے کھڑے. اور ایسا بے روزگاری اس اکھاڑ پچھاڑ سیاست کی وجہ سے ملک جو معیشت تباہ ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو جہاں جتنے پہ ہے وہ جتنا خون چوس سکتا ہے آنر چوسے, ہم بیٹھے ہم نہیں جائیں گے. مجبور ہے, اگلا بندہ مجبور ہے, ہماری مجبوری ہے. اور پرائس اس سے بھی شروع میں ایک بڑی پیاری بات کہی کہ آٹا تو پہلے بھی مہنگا تھا مگر پتہ اچھا جی جب وہ اور زیادہ گنا مہنگا ہو گیا تو پھر سمجھ میں ہے کہ آئل کا بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت تو آئل 150 روپے کلو تھا آئل اور اب 600 روپے. آپ لینے کے لیے جائیں 4 چیزیں لے کے اگر آپ آتے ہیں گروسری کی صرف 4 چیزیں ٹوٹل میں بات کر رہی ہوں لے کے آنے کے لیے, تو وہ 10,000 کی خالی 4 چیزیں آ رہی ہیں. نہیں وہ تو ماحول ہی ختم ہو گیا کہ چلو شام میں جاتے ہوئے ذرا کچھ فروٹ لے آؤ, تو یہ بھی لے آؤ, تو یہ بھی لے آؤ, ایکسٹرا کچھ ہم کچھ ایسا کچھ کھلا دیں کہ جو بچے ہمارے وغیرہ سب ہوٹلنگ پہ چلے جائیں, مہینے میں ایک مرتبہ چلے جائیں, ایسا کچھ نہیں ہے. غریب کی دستر سے یہ ساری چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں. مہنگائی کا شور تو 5-6 سالوں سے ہی ہے, لیکن اب جو شور اٹھا ہے اس سے غریب بندہ بہت زیادہ متاثر ہے. غریب کے لیے یہ ایک مشکل ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کسی سپر مارکیٹ کے اسٹور میں چلا جائے, بچے نے اگر دیکھ کے ہاتھ رکھ دیا کہ پاپا یہ چاہیے تو ہمارا کیا ہے. نہیں اب تو آپ کسی سپر اسٹور میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کے جا نہیں سکتے, اس لیے کہ بالکل اس لیے کہ آپ کے بچے نے فرمائش کر دی تو پاپا یہ چاہیے, تو بس آپ وہ اس کو نہیں دلا سکتے. اور بڑے بچے ہمارے وقت سے پہلے بڑے ہو گئے. میرا بیٹا وقت سے پہلے بڑا ہو گیا, اس کو پتا ہے وقت سے پہلے بڑے ہو گئے. ہمارے بچے گھر سے کہتے ہیں مارکیٹنگ ضرورت ہی نہیں, مما ہمیں ساتھ لے, ہمارے بچے تو وقت سے آپ جائیں, آپ جا کے جو ضرورت کا سامان ہے بس جا کے مما وہ جا کے آپ لے کے آئیں. کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہے, ہم لے ہی نہیں سکتے, تو ہم اس کے لیے اپنے ماں باپ کو پریشان کریں. میں ذرا ایک بریک لیتا ہوں, ایک سیگمنٹ ہم ذرا اور آپ لوگوں کو زحمت دیں گے. ہمارے ساتھ کوئی ماہرین معاشیات ہوں گے جن سے ظاہر ہم اس لینس سے بات کریں گے, لیکن میں کوشش کروں گا اسی ڈسکشن کو ذرا وہاں لے کر جاؤں. بریک کے بعد عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے کہ اب یہی وہ مسائل ہیں جس کو جب ہم اکانومی کی ٹرمز میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صاحب یہ انفلیشن ریکارڈ ہائی ہو گئی ہے, سی پی آئی یہ ہو گیا ہے, فوڈ انفلیشن تو بہت ہی بڑھ گئی ہے, کموڈٹی پرائسز جی ہائی ہو گئی ہیں. یہ اب اس کا کوئی حل ہے, کوئی بہتری کی امید ہے, یا یہ معاملہ جو 150 سے 600 تک پہنچا ہے وہ میرے منہ میں خاک, وہ 600 سے آگے 800-900 تک ہی پہنچنا ہے. مہنگائی کی جو شرح اس سال رہی ہے وہ اگلے سال بھی یہی رہنی ہے یا کچھ بہتری کا امکان ہے؟